مر گئی ہے تو عمران کہہ رہا ہے میں نے اس کے جنازے پہ جانا تھا، نعیم الحق کے جنازے میں میں نہیں گیا، عبدالقدیر خان کے جنازے میں میں نہیں گیا، لیکن میں نے اس عورت کے جنازے پہ ضرور جانا تھا جس کے 2 بچے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ جمائمہ اتنی بڑی فراڈن ہے، یہ نہیں بتاتی کہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی والے اعتبار کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ کرے گا جو اپنی سگی بیٹی کے لیے نہیں کر سکا۔ عمران کے اپنے گھر میں جو ہیں وہ اس کے جو بچے ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دے۔ میرے جیسے آدمی کو تو آپ پاگل نہیں بنا سکتے۔ ڈرامے بازی جو ہوتی ہے نا لفظوں کی، اس میں عمران بڑا ماہر ہے۔ اسرائیل کے سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ عمران ہمارا ایسٹ ہے پاکستان کے اندر۔ میں تو ملک ریاض کو کرپٹ کہتا ہوں، منہ پہ کہتا ہوں۔ شریف خاندان، بھٹو زرداری خاندان اور عمران کے جتنے چیلے عمران سمیت، یہ ان میں سے کوئی کہہ کے دکھائے ملک ریاض کو کرپٹ کہ عمران بولے گا تو پھنسے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے۔ کبھی کہتا تھا امریکہ نے سازش کی، پھر کہتا تھا نہیں امریکہ نے نہیں کی، جنرل باجوہ نے کی، پھر کہتا تھا نہیں جنرل باجوہ نے بھی نہیں کی، فوج کے اندر کچھ اور لوگ تھے، میر جعفر، میر صادق، انہوں نے کی۔ تو یہ شفٹ کر رہا تھا بلیم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کچھ دن پہلے عمران کی ساس جو ہے اینیبل گولڈ سمتھ، اس کا انتقال ہو گیا اور عمران نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ میں اگر ہوتا جیل سے باہر، جو کہ وہ بڑا مشکل سے آئے گا جیل سے باہر اگر آئے گا، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، اس نے نمک رامی کی ہے فوج کی، تو اپنے مالکوں کی، اور پہلے وزیر اعظم بنا پھر ان کے خلاف ہو گیا، تو بوٹ پالچیا تھا ان کا۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو میں ضرور اپنی ساس کے جنازے پہ جاتا اپنے بچوں کے ساتھ۔ عمران وہ آدمی ہے کہ جو کہ اپنے قریبی دوست نعیم الحق کے جنازے پہ نہیں گیا۔ میں ایک دفعہ جہاز میں عمران کے ساتھ میری سیٹ تھی تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اسی جہاز میں نعیم الحق بھی تھا۔ تو یہ جب نیچے اترے ہماری بات چیت بھی ہوئی، عمران کے ساتھ میری کوئی تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی۔ جب میں نیچے ہم اترے تو نعیم الحق جو تھا وہ باقاعدہ عمران کے ساتھ ایسے تھا جیسے نتھی ہوتا آدمی، اور بہت ہی زیادہ آگے پیچھے اس کے پھر رہا تھا، اور عمران بھی اس کے سامنے ایسے بنا ہوا تھا جیسے ایسے کر کے شکل بنائی ہوئی تھی، اور جیسے دنیا کا سب سے جو ہے نا وہ عقل مند انسان، حالانکہ نہایت جاہل آدمی ہے یہ۔ تو یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور نعیم الحق جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز تھا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ اس کے جنازے میں بھی نہیں گیا یہ، تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ بڑا گھٹیا آدمی ہے عمران، لیکن اس حد تک گھٹیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اسی طرح عبدالقدیر خان کے جنازے پہ بھی جس کے بارے میں عمران سیاست کرتا رہا، اس کے بارے میں بڑا کچھ اس نے بولا اپنے زمانے میں۔ ویسے تو اس نے ہر دفعہ ہی عجیب و غریب سی کوئی بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلے جنرل مشرف جب آئے تو اس نے مٹھائیاں بانٹیں، اور بعد میں جنرل مشرف کے خلاف ہو گیا، اسی طرح عبدالقدیر خان کے خلاف اور کبھی حق میں بولتا رہا، لیکن بہرحال جنازے پہ نہیں گیا۔ تو ابھی کہتا ہے کہ میں نے اینیبل گولڈ سمتھ کے جنازے پہ ضرور جانا تھا اگر میں باہر ہوتا، اور اپنے بچوں کے ساتھ جانا تھا۔ اب میں تھوڑی سی بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اینیبل گولڈ سمتھ کون ہے۔ مجھے اسی کو فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا کیا مذہب ہے، کوئی خدا کو کس طرح مانتا ہے، کوئی خدا کو مانتا ہی نہیں مانتا، کیونکہ یہ تو خدا کا اس کا معاملہ ہے۔ خدا نے ان کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے گا جس طرح اس نے دیکھنا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا آخرت میں، ہمیں بجائے کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال مذہب چونکہ ذاتی معاملہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا، تو یہ جو عورت ہے یہ ایک کرسچن عورت ہے، اور اس کا جو خاوند تھا وہ ایک جو تھا، یعنی یہودی تھا، اور وہ 1917 میں جو بیلفور ڈکلیریشن ہوا، اور جس کے اندر برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ اسرائیل ایک نیشنل اسٹیٹ بنے گا، مطلب ایک قومی ریاست بنے گا، اور اس کو پیلسٹین کے اندر بنایا جائے گا۔ تو یہ بیسکلی بنیاد تھی۔ ویسے تو 1948 میں کہیں جا کے یہ باقاعدہ ہوا، لیکن اس سے پہلے یہ ہو چکا ہوا تھا کہ یہ والا کام جو ہے یہ کہ جی ہم یہ بنائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو جنگ چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، اس کی بنیاد پڑ گئی۔ اچھا، یہ جو خاندان ہے یہ بانی خاندانوں میں سے ہے، جو کہ جن لوگوں نے گولڈ سمتھ خاندان جو ہے، مطلب یہ ایک میں نے بتایا کہ ایک صہیونی خاندان ہے، یہ ایک زائنسٹ فیملی ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا وہ دیکھنا ہے، ثبوت دیکھنا ہے، تو آج کل زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ کو دیکھ لیں۔ ان کا جو باپ تھا جیمز گولڈ سمتھ، اس کے ساتھ تو آپ بات نہیں اب کر سکتے، کیونکہ وہ تو عالم ارواح میں موجود ہے کہیں، وہ تو اب قیامت کے بعد ہی آپ بات کر سکیں گے اس سے تو۔ لیکن یہ دونوں بیٹے تو موجود ہیں۔ تو یہ اینیبل گولڈ سمتھ جس کی جنازے پہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے عمران، یہ عورت جو ہے اس کے یہ دونوں بچے ہیں، گولڈ سمتھ
کہ یعنی جیمز گولڈ سمتھ کے اور اس عورت کے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ یہودی ہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں صاف، اور ساتھ یہ زائنسٹ بھی ہیں، یعنی یہ صہیونی ہیں، یہ اسرائیل کے بہت بڑے محافظ ہیں، یہ اسرائیل کو اس حد تک سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے فلسطین کو صفحہ ہستی سے تباہ مطلب ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیررزم کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی کہتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو عمران کے بچوں کے جو سگے ماموں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ قاسم سلمان اور ٹیرین کے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیجیے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ ٹیررزم اپنا جاری رکھیں گے، یعنی وہ حماس اور وہ جو ہوتھیاز ہیں اور وہ جو حزب اللہ ہیں وہ ان کے خلاف نہایت خلاف ہیں۔ تو اب یہ جو عورت ہے یہ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا سکی کبھی کہ فلسطین اور اسرائیل کے جو درمیان معاملہ ہے اس میں آپ کو اسرائیل کے ساتھ اس حد تک نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ وہ عورت ہے، عمران اس کے جنازے پہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اچھا، اس کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ اسرائیل کے، آپ کو میں نے بتایا کہ محافظ ہیں، اور عمران ان کی ماں کے جنازے پہ جانے پہ تڑپ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جمائمہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بحث کرتی ہے، وہ جی بڑی بحث کرتی ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں بحث کرتے ہیں کہ جی فلسطین کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جمائمہ کہتی ہے کہ میں اور میرے بھائی بڑا لڑتے ہیں آپس میں، یہ ذرا نا پاکستانی کو پاگل بناتی ہے، تو کہتی ہے کہ ہم بڑا لڑتے ہیں فلسطین اور پیلسٹین میں، میں کہتی ہوں کہ پیلسٹین کے اوپر تو اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو، اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور ان کے جو بچے ہیں نا وہ سارے ایسے کر کے سنتے ہیں بیٹھ کے، ٹیرین اور وہ قاسم اور سلیمان، اور وہ کبھی انہیں ماموں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جمائمہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ کبھی بتایا نہیں انہوں نے آج تک کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، رہنا جو ہے سب کے ساتھ۔ تو یہ اس فیملی کے اندر اتنی منافقت ہے، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، جمائمہ اتنی بڑی جو ہے نا فراڈن ہے کہ یہ نہیں بتاتی کہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ یہ تو کہتی ہے کہ اسرائیل کو فلسطین پہ نہیں کرنا چاہیے بمباری اور بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور یہ بھی نہیں بتاتی کہ میرے بچے جو ہیں قاسم و سلیمان اور وہ جو ٹیرین ہے، جو اس کی بیٹی تو نہیں ہے لیکن عمران کی تو پکی بیٹی، اور عمران بغیر اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تاکہ اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑے اس کو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ مطلب اس بغیرت کے اوپر پی ٹی آئی والے اعتبار کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ کرے گا جو اپنی سگی بیٹی کے لیے نہیں کر سکا، اتنا بغیرت اور لعنتی آدمی ہے تو وہ ان کے لیے کچھ کرے گا۔ چلیں بہرحال وہ تو جاہلیت ہے پی ٹی آئی کی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور آخرکار کسی نتیجے میں نہیں پہنچتے، اور پھر ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اکٹھے سیرے کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو عمران ہے وہ پاکستانی کو کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ مطلب آپ سوچیں ذرا یہ کس قسم کے منافق لوگ ہیں۔ یہ پتہ کیسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے بچے جو ہیں ان کو کوئی آ کے مار رہا ہے اور بچوں کو تھپڑ مار رہا ہے، بچوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہے، کوئی ان کے گھر کے اندر آ گیا اور وہ آدمی جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے ان سے لڑ رہا ہے، اور وہ بیچارہ پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے نا میرے بچے بچ جائیں۔ اور وہ جو دوسرا ہے اس کا جو گھر میں رہنے والا، مثال کے طور پر چلیں اس کی بیوی کر لیتے ہیں، اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ تو چلیں سو ہو رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے اس کو بھی میں تسلیم کرتی ہوں، وہ آدمی جو ہے وہ بڑا ٹھیک آدمی ہے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ یہ منافقت کس قسم کی منافقت ہے کہ ایک ہی گھر میں اس کو ذرا پھیلا لیں۔ عمران کہتا ہے کہ جی پیلسٹین کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، مطلب وہ پیلسٹین آپ سمجھیں کہ اس کے جیسے گھر والے ہیں، عمران یہ کہتا ہے، اور عمران کے ہی وہ جو گھر والے جن کو کہہ رہا ہے، جن کی وجہ سے پاگل ہوا ہے اور کہہ رہا ہے جی تسلیم نہیں کرنا ہم نے اسرائیل کو وغیرہ وغیرہ، تو عمران کے اپنے گھر میں جو ہیں وہ اس کے جو بچے ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، جن کو اس عمران کہہ رہا ہے نا کہ تسلیم نہیں کرنا میں نے، وہ کہہ رہا ہے ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، وہ ان کو بمباری کر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ عمران اس وجہ سے تسلیم نہیں کر رہا ہے، بڑا غیرت مند بنا ہوا ہے بغیرت جو ہے۔ اور اس کے جو بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تسلیم کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو مار رہا ہے نا عمران جن کے ساتھ کھڑا ہے ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور اس کے بچے ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب عمران کے اندر ہلکی سی بھی غیرت ہونا تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دے،
یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میاں کہہ رہا ہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ جو میرے بچوں کو مار رہا ہے اس کو، اور میں نے اس کو اندر کرانا ہے، اور جو اس کی جو بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو تسلیم کرتی ہوں، اندر نہ کرائیں، اس کو روک لیتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں یا کوئی سمجھا دے اس کو، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ بچے کیا واقعی ان کے دونوں کے ہیں؟ تو یہی بالکل کانٹرڈکشن جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ عمران آپ کے ساتھ کر رہا ہے فراڈ۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ تسلیم نہ کرے اسرائیل کو اور اس کے بچے تسلیم کریں اور وہ بچوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو۔ اور پھر بچے تو چھوڑیں، بچوں کی جو نانی ہے اینیبل گولڈ سمتھ، اس کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرے جس کے 2 بیٹے یہودی نہیں صرف صہیونی ہیں، اور وہ جو بمباری ہو رہی ہے تسلیم کرنا تو چھوڑیں، وہ کہہ رہے ہیں فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو وہ جو 2 اس کے جو بچے ہیں اینیبل کے، وہ اس قسم کے خبیث ہیں، زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ، اتنے بغیرت اور لانتی لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بمباری کریں۔ عمران ان میں سے ایک کو کہتا تھا کہ یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، زیک گولڈ سمتھ۔ عمران سے بڑا لانتی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیں، اور آپ سے زیادہ جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، یا تو آپ جاہل ہیں یا آپ منافق ہیں اسی طرح جس طرح عمران ہے، یا آپ پہ بھی لعنت پڑی ہوئی ہے آپ ساروں کی عقلوں پہ، اور آپ بے غیرت ہیں بہت بڑے، اور آپ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں۔ مطلب میرے جیسے آدمی کو تو آپ پاگل نہیں بنا سکتے۔ میں نے تو انجینئرنگ بھی جو کی تھی، وہ میں ایک لاجیکل آدمی ہوں، ایک ریزنیبل بات سنتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں بات ہی نہیں سنتا کسی کی۔ تو مجھے تو نہیں آپ پاگل بنا سکتے۔ ہاں، پاکستانیوں کو آپ جذباتی کر کے، ان میں بہت سے ایسے لوگ جو کہ جن کو پہلے ہی مذہب کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، پیری مریدی کے نام پہ، خیرات کے نام پہ آج تک پاگل بنایا گیا ہے، اور وہ جو غلط طریقے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا، ان لوگوں کو آپ پاگل بنا رہے ہیں، اور وہ میرے ہم وطن ہیں، ان کو ہدایت چاہیے، آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ سارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ سے زیادہ لانتی تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ عمران کو مانتے ہیں وہ جاہل ہیں، منافق بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ملیں گے، اور اب تو بغیرت بھی ہو چکے ہیں۔ تو ہدایت کوئی پانی ہے تو کوئی پہلے اپنی جو عقل ہے اس کو تو استعمال کرو۔ مطلب ایک ہی ٹائم پہ عمران کو اس پہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور کہہ رہے ہوتے ہو کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور دوسری طرف اس کے بچے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے بچوں کے ماموں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ گڑھے میں فلسطین کے خلاف ہیں، اور اس کی جو ساس ہے، جو ان بچوں کی ماں ہے، ان صہیونی بچوں کی، وہ مر گئی ہے۔ تو عمران کہہ رہا ہے میں نے اس کے جنازے پہ جانا تھا، نعیم الحق کے جنازے پہ میں نہیں گیا، عبدالقدیر خان کے جنازے پہ میں نہیں گیا، لیکن میں نے اس عورت کے جنازے پہ ضرور جانا تھا جس کے 2 بچے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور جن کے لیے ان کے بچوں کا مرنا جو ہے وہ ذرا سا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ہے عمران، یہ ہے گولڈ سمتھ فیملی، یہ ہے ان کی صہیونیت۔ اسی لیے اب تو میں یقیناً اس بات پہ متفق ہوں ہر ایک اس آدمی سے جو پہلے میں نہیں تھا، کہ عمران جو ہے وہ ہمارا ملک دشمن ہے، اور وہ اسرائیل کا ہی ایک اثاثہ ہے، وہ صہیونی اثاثہ ہے، بلکہ اسرائیل کا بھی نہیں کہنا چاہیے، صہیونی اثاثہ ہے، زائنزم کا اثاثہ ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑی مثال ہے وہ آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عمران پچھلے کئی مہینوں سے ایک دفعہ بھی نہ اسرائیل پہ بولا ہے نہ فلسطین پہ بولا ہے۔ اس سے پہلے یہ بکواس کرتا تھا کیونکہ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی تھی نا، اس نے ڈرامے بازی کرنی ہوتی تھی۔ ڈرامے بازی جو ہوتی ہے نا لفظوں کی، اس میں عمران بڑا ماہر ہے، جھوٹ بولی جائے گا، منافقت کری جائے گا، ڈرامے بازی کرے گا، فراڈ کرے گا آپ کے ساتھ، لیکن جب ایکٹ کرنے کی باری آئے گی نا تو سب سے پہلے یہ سب سے زیادہ ذلت آمیز جو ہے نا اس کا بیچارے کا وہ ہو جاتا ہے پورا کریکٹر، کیونکہ یہ کہیں کھڑے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں گے ایکٹ کرنے کی باری آئی تو جیل میں ہے، اور ادھر بمباری ہو رہی ہے، ادھر تیرے جو زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ جو تیرے بچوں کے ساتھ روز کھیل رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اور تیرے بچے بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، تیری جو پرانی بیوی ہے وہ بھی کرتی ہے، وہ صرف یہ کہتی ہے کہ فلسطین کے بچوں کو مارو نا، لیکن اسرائیل کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا جو خاندان تھا نا وہ بانی خاندانوں میں سے تھا، بانی خاندان جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو کی جو آپ سمجھے اس کا جو قیام تھا، جب وہ فاؤنڈ ہوا تھا، اس وقت انہوں نے اس کی سپورٹ دی ہے اس کو، اور اس کے بعد بھی آج تک سپورٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ خاندان ہے۔ تو اب یہ جو عمران ہے یہ ہمارے ساتھ کس قسم کا فراڈ کر رہا ہے، اب آپ خود ہی سوچ لیں۔ تو اس نے جیل میں پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔
ایک وجہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے حق میں کوئی بات اگر کرے گا تو اس وقت کیونکہ سب سے زیادہ اس کو سپورٹ مل رہی ہے صہیونیوں سے ہی، کیونکہ جمیمہ کا جو اپنا ایک حلقہ ہے وہ بڑا امیر صہیونیوں کا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عمران کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ریسنٹلی ایک اسرائیل کے اخبار نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران جو ہے یہ ہمارا، اگر عمران کو لایا جائے تو یہ اسرائیل کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کر لے گا، یہ بھی ریسنٹلی کہا ہے۔ اس کے بعد پھر اعزاز سید ایک صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سامنے ایمبیسڈر آف اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے سفیر جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران ہمارا ایسٹ ہے پاکستان کے اندر، ہمارا بندہ ہے یہ پاکستان کے اندر۔ اب اعزاز سید اگر غلط کہہ رہے ہیں، میں اس میں بلکہ ٹیگ کروں گا اعزاز سید کو، اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اعزاز سید پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ عمران کی اتنی بڑی لیگل ٹیم باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیس کر دے اعزاز سید پہ۔ اعزاز سید پہ کیس کریں گے تو اعزاز سید پورا وہ کہتے ہیں نا کچا چٹھا جو ہے کھول دیں گے اور وہ گڑے مردے اکھاڑ دیں گے اور عمران کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جیسے عمران ریحام خان پہ کیس نہیں کرتا کہ کتاب اس نے ایسی لکھی، یہ کہتا ہے وہ تو جی میں تو عورتوں کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، بکواس کرتا ہے یہ۔ اس نے جو کہا ہے عمران کے بارے میں، عمران کو تو فوراً کیس کرنا چاہیے تھا، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پھنس جائے گا، کیونکہ ریحام خان تو اس کو اڑا کے رکھ دے گی، وہ عمران اس کام میں آتا ہی نہیں ہے، یہ بڑا فراڈی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی نہیں آ رہا، اعزاز سید کے خلاف کیس کریں آپ، میں کہتا ہوں کہ آپ کیس کریں، میں اعزاز سید کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ سارے جو ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، یہ سلمان راجہ فراڈیا، یہ کیا نام ہے اس کا، ایک تو خیر وہ شریف سے آدمی ہے بیرسٹر گوہر، ایک وہ جو چیئرمین جن کو بنایا ہوا ہے آج کل، پھر وہ پتہ نہیں پنجوتھا ٹائپ 2-3 بھائی ہیں، پھر اور اس طرح کے بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں جو سارے، ان کو کہو کہ اعزاز سید پہ کیس کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات کی اعزاز سید نے کہ اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ عمران ہمارا ساسا ہے، مطلب عمران پاکستان میں ہمارا بندہ ہے، تو اس کے بعد رہ کیا گیا؟ تو اس لیے دیکھیں سمپل بات ہے، سادہ سی، عمران واقعی اسرائیل کا اثاثہ ہے، یہ صہیونیت کا اثاثہ ہے، یہ اس ملک کے اندر باقاعدہ پلانٹ کیا گیا ہے، اور اس وقت اگر یہ بول نہیں رہا اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، تو اس لیے نہیں بول رہا کہ اس کی ساری جتنی سپورٹ ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اس کو جیل سے نکالنے کے لیے جمیمہ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے دنیا کے جو میگزینز تھے، اخبار تھے بڑے بڑے، جن کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں پاؤنڈ لگ جاتے ہیں اشتہار دینے کے لیے، وہاں پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، خبریں ہیڈ لائن پہ لگ رہی ہیں عمران کے بارے میں۔ عمران کیا ہے؟ ایک تیسری دنیا کا ایک ملک ہے ہم، پاکستان 400 ہماری جی ڈی پی نہیں ہے ملا کے امریکہ کی۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ امریکہ کی جو ہے وہ تقریباً ہے اس وقت 32 یا 34 ہزار بلین ڈالر، اور پاکستان کی ہے 400 بلین ڈالر۔ تو اتنا سا تو ملک ہے، یہ آبادی کے لحاظ سے بہت ہے، آبادی میں ہم خود کفیل ہیں، جتنی مرضی بچے پیدا کروانے چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا ملک اسی کام کے لیے تو بنا ہے کہ بچے پیدا کری جاؤ بس، اور ان کو پھینکتے جاؤ، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، ہر جگہ بچے ہی بچے ہیں، نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس اچھا کھانا ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس علاج ہے، بچے پیدا کری جا رہے ہیں۔ اس میں بھی مذہب کو ڈالا ہوا کہ مذہب نے کہا جی کہ، حالانکہ مذہب نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن چونکہ اس قوم میں مذہب فروش ہیں عمران کی طرح کے، تو وہ اس کو بھی اس بات پہ لے جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ بچے پیدا کریں، خدا خود ہی ان کو جو ہے وہ رزق دے گا۔ یہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فریب کی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر خدا رزق دیتا ہے، اگر اس طرح اس نے تو پوری دنیا کو رزق دیا نا، آپ نے بانٹنا ہے، تو بانٹنے کا تو آپ کا مسئلہ اس نے آپ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر خدا اس طرح رزق دینا شروع کر دے تو یہ تو قحط ہی نہ پڑے کبھی دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے بنگال میں کتنے بچے مر گئے تھے قحط سے، تو خدا نے ان کو رزق نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں، آپ خدا پہ الزام دے رہے ہیں کہ اتنا وہ مہربان خدا جو ہے اس نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، تو اس نے بچوں کو مارا ہے، وہ نعوذ باللہ، کوئی شرم کرو۔ تو اسی لیے یہ جو یہاں پہ جو پاکستان ہے وہ پاپولیشن ہماری بڑھتی جاتی ہے، لیکن ویسے ہم نہایت غریب ملک ہیں، بہت غریب ملک ہیں ہم، مطلب 400 بلین ڈالر ہماری اکانومی ہے صرف۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ 34,000 یا 32 سے 34,000 بلین ڈالر جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی ہے، اور امریکہ میں بھی صرف 32 یا 33 کروڑ لوگ ہیں، اور پاکستان میں بھی 25 کروڑ لوگ ہیں، امریکہ سے صرف تھوڑے سے کم ہیں، مطلب تقریباً 7-8 کروڑ کم ہے، صرف 7-8 کروڑ کم ہے، اور ہماری اکانومی کتنی ہے؟ 400 بلین ڈالر۔ امریکہ کی کتنی ہے؟ 32 سے 34 ہزار بلین ڈالر۔ تو اس لیے دیکھیں ایک بات اچھی طرح آپ سمجھ لو، آپ بڑے جاہل لوگ ہو، مجھے پتا ہے، بڑے بغیرت
لوگ ہو بہت سارے، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، بڑے بغیرت لوگ ہو جو عمران جیسے آدمی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ سچا آدمی ہے اور یہ کھرا آدمی ہے، اس سے بڑا گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا منافق آدمی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، میں تو ایک صاف آدمی ہوں، نہ میرے پہ کوئی قسم کا الزام ہے، نہ مجھے کبھی کسی نے جو ہے وہ توشہ خانہ جیسی گھٹیا حرکتیں کرتے دیکھا ہے جو عمران کرتا رہا، نہ مجھے کسی نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ملک ریاض سے دوستی کی ہو. میں تو ملک ریاض کو کرپٹ کہتا ہوں، منہ پہ کہتا ہوں، ان میں سے کوئی کہہ کے دکھائے. اور عمران کو تو چھوڑیں، شریف خاندان، بھٹو زرداری خاندان اور عمران کے جتنے چیلے عمران سمیت، یہ ان میں سے کوئی کہہ کے دکھائے ملک ریاض کو کرپٹ. مراد سعید کو بڑا انقلابی بنتا ہے، اس کو ایک دفعہ صرف کہتے کہ یہ کرپٹ ہے، عمران ملک ریاض کرپٹ ہے. یہ بھی نہ کہ عمران کرپٹ ہے، کہ ملک ریاض کرپٹ ہے. پھر میں خود ہی آگے سے چلا لوں گا بات کہ اگر وہ کرپٹ ہے اور عمران کو پتہ ہے اور مراد سعید کو پتہ ہے تو اسے زمینیں کیوں لے رہا تھا القادر کی عمران؟ تو اس لیے جواب نہیں دیتے، اس پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں بالکل شرم سے بات ہی کریں کہ عمران سے کم از کم یہ کہلوا دیں کہ فلسطین جو ہے اس کے اوپر بمباری نہ کرے اسرائیل. اور پھر اس کو بھی چھوڑیں، اب یہ دیکھیں کہ ابھی فلسطین نے باقاعدہ سیلیبریٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو جنگ بندی ہے شکر ہے ہوئی، ہمارے بچے بچ گئے. اور اس وقت بھی عمران نہیں بولا، کیونکہ اگر عمران بولے گا تو پھنسے گا. وہ کہتے ہیں نا جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے. وہ ایک آپ نے پنجابی میں کہاوت سنی ہوئی ہے. تو عمران ڈرتا ہے کہ اگر میں بول پڑا تو ہوگا کیا. تو عمران اتنا گھٹیا آدمی ہے، اتنا گندا اور غلیظ آدمی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے وہ بغیرتوں نے پی ٹی آئی کے مرشد اور وہ لیڈر اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے کہ شرم کرو اور کوئی حیا کرو. اور تمہاری غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ اچھے بھلے تم غیرت مند لوگ ہوتے تھے عمران کے آنے سے پہلے، اب تو تم بالکل ہی بغیرت ہو گئے ہو. تو عمران سے کہلوا دو کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل برا کر رہا ہے. اس کے بعد عمران کے بچوں سے انٹرویو لو کہ آپ بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں، یا آپ بتائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے. اس کے بعد آپ جمائمہ سے لو، اس کے بعد آپ اس کے بھائیوں سے لو انٹرویو. اس کے بعد اب وہ اینابل گولڈ سمتھ بھی اب چلی گئی، وہ دونوں ہی عالم ارواح میں ہیں، اینابل گولڈ سمتھ اور جیمز گولڈ سمتھ دونوں ہی نہیں ہیں. تو اب کوئی اور رشتہ دار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی عمر کا ہو اور وہ بتا سکے کہ ہاں وہ یہ بھی دونوں اسرائیل کے ساتھ تھے، کیونکہ بچے تو جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن بہرحال اصل بات یہی ہے کہ یہ سارا خاندان فراڈ ہے، یہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی والے جو ہیں، یہ جو بغیرت ہیں جو عمران کو لیڈر اور مرشد کہتے ہیں، مرشد، یہ لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. پاکستانیوں، یہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. عمران اسرائیل کا اثاثہ ہے. اس سے پوری بات جو میں نے آپ سے کی ہے اس کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اب نہیں بولے گا، یہ اندر بیٹھا رہے گا. یہ ٹرمپ سے بھی ڈرتا ہے، یہ صہیونیوں سے بھی ڈرتا ہے، یہ جیل سے باہر آنا چاہتا ہے، یہ شفٹ کرتا ہے نا اپنا بلیم. کبھی کہتا تھا امریکہ نے سازش کی، پھر کہتا تھا نہیں امریکہ نے نہیں کی، جنرل باجوہ نے کی، پھر کہتا تھا نہیں جنرل باجوہ نے بھی نہیں کی. وہ اصل میں فوج کے اندر کچھ اور لوگ تھے، صادق وہ تھے، کیا نام ہے، وہ کہتا تھا میر جعفر میر صادق، انہوں نے کی. تو یہ شفٹ کر رہا تھا بلیم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو ابھی بھی یہ یہی کرے گا کہ جب باہر آئے گا تو آ کے کہے گا کہ جی میں نے تو پہلے کہا ہوا تھا اسرائیل کو میں تسلیم نہیں کرتا. اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حالانکہ فلسطین کا ابھی معاملہ حل ہوا ہے اور اسی وقت کہنے کی ضرورت تھی. ان کی خوشی میں شریک ہونے کی ضرورت تھی. ان کے بچوں کو ہنستے دیکھتے چھلانگیں مارتے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ان کو ڈھارس دینے کی ضرورت تھی کہ اب جنگ نہیں ہوگی. عمران کبھی نہیں بولا پچھلے اتنے مہینوں سے. تو بہرحال میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں یہ اپنا بلاگ کہ اینابل گولڈ سمتھ جو ہے اس کے جنازے میں عمران جائے نہ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمران اپنی بغیرتی بند کرے. یہ بہت بغیرت آدمی ہے، یہ پاکستان کے اندر فساد انتشار مچا رہا ہے، یہ جھوٹا اور منافق آدمی ہے، یہ پاکستان میں ہمارے ہم وطنوں کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ کہیں پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے، ہر جگہ منافقت کرتا ہے، اور لالچی آدمی ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا ہی دوست ہے. تو اس سے ہوشیار رہیں گے. اتنا کرپٹ ہے، اتنا مطلب لالچی ہے کہ اس نے توشہ خانہ کے کروڑوں روپے بھی نہیں چھوڑے، جبکہ یہ ارب پتی آدمی ہے خود. ارب پتی کو تو تھوڑا سا تو احساس ہونا چاہیے کہ یار کیا ضرورت ہے چند کروڑ روپے کی، لیکن وہ بھی اس نے نہیں چھوڑے. تو عمران اپنی بغیرتی بند کرے، اپنی بغیرتی بند کرے گا تو پاکستان جو ہے اس کا کچھ ہوگا. اور ہدایت جو ہے میں آپ کو دیتا رہوں گا، کیونکہ آپ کو ہدایت کی ہی ضرورت ہے. پی ٹی آئی والوں، آپ کی بغیرتی اسی وقت ختم ہوگی.